تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق اور ریاست کی سب سے اہم ذمہ داری کہ وہ اپنی عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ نجی شعبے اور فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار جو ہے وہ بلند کیا جا سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی مسلم ہینڈز کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے جس میں تعلیم کے فروغ پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کو تنظیم کی سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین نے کہا کہ مسلم ہینڈز پنجاب میں تقریباً 117 اسکولز چلا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ان میں سے 18 اسکولز آف ایکسیلنس ہیں جبکہ 35 ماڈل اسکولز ہیں۔ پنجاب میں اسکولوں کو فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر چلانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ریحان طاہر صاحب جو ہیں مینیجر کمیونیکیشنز اینڈ پبلک ریلیشنز ایٹ مسلم ہینڈز۔ ان کو خوش آمدید کرتے ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ جب سے پنجاب سے آئے محسن صاحب سے مل کے گلابی گلابی ہو گئے۔ بس یہ خوشی کی لہر ہے جو نظر آ رہی ہے۔ یہ بڑا ہی اچھا انسینٹیو ہے، یہ بڑا انیشیٹو بڑا زبردست قسم کا لیا گیا ہے نا جی الحمدللہ۔ یہ کیونکہ مسلم ہینڈز کا آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر ہم دیگر شعبہ جات کے حوالے سے آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تعلیم کی افادیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مجھے مدعو کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر جو نیشنل لیول کا پروگرام آپ کا جو بڑا پذیرائی کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں، اس پروگرام میں ان ایشوز پہ بات ہو جو کہ عوام کے حقیقی اور ریئل ایشوز ہیں۔ اس وقت اکنامیکل کرنچ چل رہا ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، آپ کو پتہ ہے معاشی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں حکومت پنجاب نے ہمیں انوائٹ کیا، ہمیں بلایا اور کہا کہ جہاں پر آپ کی 200 اسکول جو مسلم ہینڈز آلریڈی پنجاب گورنمنٹ کے چلا رہی تھی 2018 سے، ہم اس کو آپ کو اور زیادہ اسکول دیتے ہیں تاکہ آپ مل کر ہماری معاونت کریں اور ان سرکاری اسکولوں میں جو بہتر سے بہتر سہولیات ہو سکتی ہیں اس کے ذریعے ہم ایک اچھی تعلیم دیں پنجاب کے صوبوں کو۔ جب پڑھا لکھا ہوگا پنجاب تو یقیناً پاکستان بھی اپلفٹ ہوگا، پاکستان بھی بہتری کی طرف جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش تھی اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم اسٹریٹ چلڈرن کے لیے بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25A کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اچھا، یہ اسکول جو ہمیں دیے گئے اور جو دینے جا رہے ہیں، ان اسکولوں کی حالت بڑی ابتر تھی۔ ہم نے ایک اکومولیٹو اپروچ کے تحت انٹیگریٹڈ ماڈل کو اپنایا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پانی کی فراہمی پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے اسی اسکول کے اندر پانی کی فیسلٹیز کو بہتر کر دیا۔ انہی اسکول کے بچوں کو اپنا بینیفیشری بنایا جو ڈیزرونگ کرتے تھے اور ان کے گھروں میں پانی کی سہولیات دینا شروع کر دیا۔ ہم نے راشن اگر تقسیم کرنا ہے تو ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی اسکول کے اندر جو ڈیزرونگ بچے تھے، جو ڈیزرونگ فیملیز تھی، انہی کو اپلفٹ کر دیا۔ انہی اسکول کے اندر جو ہے عید قربان پہ گوشت تقسیم کر دیا۔ تو یہ انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے، اس سے کیا ہوا، لوگوں کا سرکاری اداروں پہ اعتماد بڑھ گیا اور ہماری خدمت سامنے آ گئی۔ تو ہم حکومت پنجاب کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ اس طرح کی انٹیگریٹڈ اپروچ کے ذریعے چلتے ہیں جس پہ کولیبریشن ہو اور اس کولیبریشن کا رزلٹ یہ ہو کہ وہاں پر چیزیں بہتر سے بہتری کی طرف چلی جائیں۔ اور چیزیں بہتری کی طرف کیسے پتہ چل سکتی ہے جا رہی ہیں، ان کا پورا ایک مانیٹرنگ کا سسٹم ہے جس کے ذریعے اسکول کے اندر بچوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بچوں کی کوالٹیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ٹیچر ٹریننگ کے ذریعے وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اگر ہم بہتری کر رہے ہوں گے تو ہی ہمیں یہ تحفہ جو بھی 1000 اسکولوں کی ضرورت میں ملا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر ایڈ کر دوں اس پورے سیناریو کو اپڈیٹ کرتے ہوئے کہ جو اسکول ہمیں پہلے شروع میں ملے 200 اسکول، منیف صاحب اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کی تعداد تھی اس وقت 4800 کچھ اسٹوڈنٹس کی ان پورے 200 اسکولوں کے اندر، اور اب وہ تعداد جو ہے وہ 25,000 کراس کر چکی ہے۔ اچھا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی انسینٹیو ماڈل نہیں ہے، ہمارا کوئی منافع کا ماڈل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ماڈل ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا اپنا ماڈل تھا۔ ہم نے اس کے اندر ان کے ساتھ شراکت داری کی، ان کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کیا، اور آج گورنمنٹ آف پنجاب کے جو حکومت پنجاب کے اسکول ہیں الحمدللہ، وہاں پر لوگوں کا، عوام کا، غریب عوام کا ایک اعتماد بڑھا اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھجوانا شروع کر دیا۔ بیک ٹو اسکول کی جو ایک پالیسی ہے اور جو پڑھا لکھا پنجاب کا ایک خواب ہے، جو مختلف کمپینز چلتی رہی ہیں، اور ایک ہماری کمپین برٹش کونسل کے ساتھ بھی ہے، بیک ٹو دا اسکول، ٹیک اے چائلڈ ٹو اسکول، تو ٹیک اے چائلڈ ٹو اسکول کا پروجیکٹ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور والنٹیئرز کے ذریعے ان خاندانوں کو آگہی دے کر ان کے بچوں کو اسکولوں تک لے کر آنا۔ تو یہ بہت بڑی یہ بتائیں، میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا کہ وہ جو ٹیچرز ہیں جو ابھی جو اسکولز آپ کو دیے جا رہے ہیں، 1000 اسکولز آپ نے کہا، ان میں جو ٹیچرز ہیں
تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ ٹیچرز وہیں کے وہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو سرکاری پروجیکٹس ہیں نا, سرکاری ٹیچرز ہیں, تو ان کو تو یہ اب خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ بھائی اب مسلم ہینڈز ہمیں نکال نہ دے باہر, تو ان کا آپ لوگ کس طرح سے کریں گے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس کے اوپر چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں سمجھتا ہوں کہ دور تک میری بات جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ وہ لوگ اس کے اوپر کچھ لوگ پریشان بھی ہیں, غمزدہ بھی ہیں, کچھ پریشان اور کچھ اس کے اوپر احتجاج کی صورت بھی کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کچھ ماڈلز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری. پنجاب گورنمنٹ کے مختلف ماڈلز ہیں. ایک پیف پروگرام ہے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پروگرام, ایک PSSP پروگرام ہے, پنجاب اسکول سپورٹ پروگرام پاکستان ہے, ایک NEF ہے, نیشنل ایجوکیشن NEP نیشنل ایجوکیشن پروگرام ہے. تو دیر آر ملٹیپل پروگرام جو پنجاب کے مختلف حصوں میں مختلف اسکولوں اور کالجوں کو چلانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جس پہلے ماڈل پہ کام کر رہے تھے وہ ماڈل تھا جس کے اندر ہم گورنمنٹ کے اسکولوں کو اپلفٹ کر رہے تھے, ان کو معاونت کر رہے تھے اور ان کو اڈاپٹ نہیں کر رہے تھے, اڈاپٹ کے ساتھ ساتھ ان کو اپلفٹ کرنے میں کردار ادا کر رہے تھے. اب یہ جو اسکول ہمیں 1000 اسکول جن کی بات وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے کی ہے, جو قائم مقام اس وقت موجود ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے ہمارے کام کو پہلے انڈرسٹینڈ کیا, اس کے بارے میں بریفنگ لی اور پھر انہوں نے ہمیں کال کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ اسکول دیے تو اب اس کی نیٹی گریٹی طے ہونا باقی ہے. اس کے اندر وہی ماڈل ہوگا کہ ہم گورنمنٹ آف پنجاب کو سپورٹ رول ادا کریں گے, جس کے ذریعے ان ٹیچرز کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اوبویسلی یہ ٹیچرز قوم کا سرمایہ ہے, حکومت کی ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ان پہ ہو چکی ہے, ان کی ٹریننگز ہو چکی ہوں گی, اوبویسلی ان کا بہت بڑا تجربہ ہوگا. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا بیسیکلی اس اسکول کی اپلفٹنگ میں اپگریڈیشن ہے, ٹریننگ ہے, بچوں کی جو ایجوکیشنل کٹس ہیں وہ پروویژن ہے. دیر آر ملٹیپل ڈومینز ہیں جس کے اندر ہم کام کریں گے, اور گورنمنٹ جس طرح اس ذائچے کو ہمارے ساتھ مل کے بنائے گی, جو SOPs طے ہوں گے انشاءاللہ وہ بچوں کے لیے ہوں گے. میں پھر وہ بات کر دوں کہ وہ پنجاب کے غریب عوام, غریب بچوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہوں گے. ٹیچرز کی جو ذمہ داری اوبویسلی پنجاب گورنمنٹ کی ہے, وہ اس کو بہتر انداز میں ہی انشاءاللہ. اور اس میں مینجمنٹ میں بھی آپ لوگ آف کورس جو ہیں, جو فلاز ہیں ان کو اوور کم کریں گے. اوبویسلی دیکھیں, یہ اگر چیزیں اچھی چل رہی جہاں ہوتی ہیں, ٹیچرز کی بات آ رہی ہے نا, جہاں پہ ٹیچرز پریکٹیکلی ہیں, کانٹریکٹ پہ ہیں, پرماننٹ ہیں, وہاں پہ گوسٹ ٹیچرز بھی ہیں, اوبویسلی گوسٹ اسکول بھی ہیں. اور آپ کو پتا ہمارے دور دراز کے علاقے, میرا تعلق بھی خود رحیم بیر خان سے, تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو دریائی علاقے ہیں, جو دریائے سندھ کے دو عوام موجود ہیں, وہاں نہ تو کوئی جا سکتا ہے مانیٹرنگ کے حوالے سے, نہ ہی وہاں پر آسانی ہے اساتذہ کے لیے, نہ ہی وہاں آسانی ہے بچوں کے لیے. اب ایک اسکول پنجاب کے اندر اگر دور دراز علاقے میں موجود ہے تو وہاں ٹیچرز کی تنخواہیں اور بچوں کے اخراجات, دیر آر ملٹیپل چیلنجز ہیں. اب ان چیلنجز کو کیسے بہتر کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے پنجاب گورنمنٹ. یہاں پہ ایک اور سوال بھی, ہم نے اس پہ شو بھی کیا تھا, بلکہ یہ نیوز بھی آئی تھی کہ پنجاب میں ہی جو ہے بکس کی میرے خیال سے جو وہ پیمنٹس نہیں ہوئی تھیں, تو وہ بکس پرووائڈ نہیں کر سکے تھے بچوں کو, جو ہے نا کتابیں نہیں پرووائڈ کر سکے اس سال, کیونکہ پیمنٹ پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس. اب یہ اکنامک پرابلم ہے. اب اس اکنامکلی پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے ہمیں کولیبریشن ماڈل پہ جانا. دنیا اس کولیبریشن ماڈل پہ جا رہی ہوتی ہے, نہ صرف مسلم ہینڈز بلکہ اور بہت ساری ایسی تنظیمات موجود ہیں جو کہ اس ماڈل کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کے معاون ہیں, مددگار ہیں. دیکھیں, ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اگر آپ آج ہم بات پرائیویٹائزیشن کی بات کر دیتے ہیں کہ یار یہ پرائیویٹائزیشن چیز ہو رہی ہے, بھئی آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز اپلفٹ کتنے اچھے انداز میں ہو رہی ہے. خراب رہنے سے چیزوں کو بہتر کرنا بہتر ہے, نہ کہ خراب سے خراب تر کی طرف چلے جائیں. اچھا, یہاں پہ ریحان یہ بتائے کہ اب یہ جو سکولز آپ لے رہے ہیں, ایجوکیشن تو ویسے فری ہے میرے خیال سے, میٹرک تک فری ہے بچوں کے لیے, تو اب یہاں پہ سکولز میں کتابیں, یونیفارم اور جو ہیں کچھ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوں گے, کیا انہیں اسٹائپنڈ وغیرہ کی کچھ؟ اچھا, اب بات کریں گورنمنٹ سکولز کی جو آلریڈی وی ہیو. اب اس میں ہم وہاں بچوں کو یونیفارم بھی دیتے ہیں, جو سرکاری سکول ہیں ان کو جو بستہ ہوتا ہے, جو ان کا بیگ ہوتا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے, ان کو ان کی کٹ بھی دی جاتی ہے, اور سال میں 2 مرتبہ ان کو جوتے بھی دیے جاتے ہیں. اچھا, یہ وہ چیزیں, یہ وہ ایگریڈ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کا اور ہمارا ایک معاہدہ ہوا جس کی بنیاد پہ 5 سالوں سے ہماری یہ کارکردگی چل رہی ہے. اچھا, ایک بات تو آپ نے بھی نہیں پوچھی اور میں بھی بتا نہیں سکا کہ ہمارا ان سکولز میں جو رزلٹ آیا ہے ابھی پنجاب کا 99% رزلٹ آیا ہے انہی سرکاری سکولز کے اندر. تو یہ ہماری ٹیم کی ڈیڈیکیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے سکولز کا رزلٹ آ رہا ہے وہاں پر ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے سکولوں کے اندر ہم نے ان کو لاوارث نہیں چھوڑا, بلکہ وہاں پر ایک اتنی بڑی بہتری ہے. ایک تو تعداد کا بڑھ جانا, لوگوں کا اعتماد کا بڑھ جانا پنجاب گورنمنٹ کے اوپر, حکومت اور اپنے اداروں کے اوپر جن کو وہ ٹیکس دیتے ہیں, اور تیسرا وہاں پر بچوں کا جو سکسس ریٹ ہے الحمدللہ 99%, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب ان سکولز کے اندر بھی انشاءاللہ ہم یہی چیزوں کو طے کریں گے. ہماری ٹیم اس وقت رانا عمر فاروق صاحب جو اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو, میں ان کا نام اس لیے لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی کاوش ہے, ہم ٹیم کے ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ذریعے وہ ایک نیگوسیشن کا عمل جاری ہے, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ چیزیں طے ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ پنجاب کے جو ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں پر ہماری خدمات کے لیے وہ ہمیں کہیں گے
ہم حاضر ہیں جی، ہم پاکستان کے لیے یہ بھی جو بتائیے، کر سکتے. سیم ایستھیٹک وی کریٹڈ ان اور گورنمنٹ اسکولس، Wonderful. جہاں پر بچہ جائے گا تو بڑے کلرفل ان کو بیگز ملیں گے، کلرفل ان کو جو ہے نا وہ چیزیں ملیں گے. اور آپ دیکھیں کہ وہ مختلف ہمارے جو پروگرامز ہیں اس کے اندر ہم ان کو انوالو کرتے ہیں. اچھا انوائرمنٹل جو پروگرامز ہیں اس کے اندر جو ہے آپ، یہ ہمارا اسکول آف ایکسیلنس ہے جو کہ وزیر آباد میں ہے، بہت بڑا اسلام آباد کا ہمارا اسکول ہے، جو ہمارے اپنے اسکول بھی ہیں. ہم نے کسی، اور یہ بھی قوم کے بچے ہیں، یہ وہی یتیم غریب نادار مسکین بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو قوم کے بچوں کی ذمہ داری